بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 178 میں اعتکاف کے استحباب اور مطلوبیت کا بیان آنے والا ہے۔ اعتکاف عبادات میں سے ایک مستقل عبادت ہے اور یہ مستحب موقت ہے اور مطلوب اور محبوب مولا ہے۔ مبحث اعتکاف کو کتاب صوم کے ساتھ ملحق کرنے کی وجوہات پر گفتگو ہوگی۔ اعتکاف کا معنی اور مفہوم بیان کیا جائے گا۔ اعتکاف کے استحباب موقت کا قرآن و سنت کی روشنی میں بیان آئے گا۔ متعلقہ احادیث اور روایات کا تذکرہ ہوگا۔ عبارت کی تطبیق اور تشریح بھی پیش کی جائے گی۔ کتاب صوم اور روزہ کے آخر میں شہید اول نے اعتکاف کے کچھ مسائل کو ذکر کیا ہے، تو شہید ثانی یہاں پر ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ مصنف نے مباحث اعتکاف کو مبحث صوم کے ملحقات میں کیوں قرار دیا ہے اور اس کو مستقل کتاب اور عنوان سے کیوں بیان نہیں کیا، حالانکہ اعتکاف مستقل ایک عبادت ہے اور اس کی مباحث مستقل ذکر کی جاتی ہیں۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں شاید شہید اول کے اس طریقہ کار کی 3 وجوہات رہی ہوں۔ اول یہ ہے کہ چونکہ اعتکاف کے صحیح ہونے کی ایک اہم شرط روزہ ہے، تو اس مناسبت سے اسے روزے کے ملحقات میں سے قرار دیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اعتکاف کا استحباب ماہ رمضان میں زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے دوسرے مہینوں کی نسبت، اور ماہ رمضان کے روزے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اسے روزے کے مسائل میں ذکر کر دیا ہے۔ اور چونکہ اعتکاف کی جو بحثیں لمعہ میں شہید اول نے ذکر کی ہیں وہ نسبتاً کم ہیں، تو اس وجہ سے انہیں اس کے لیے علیحدہ ایک کتاب قرار نہیں دیا بلکہ کتاب صوم کے ملحقات میں سے قرار دیا ہے۔ اعتکاف کا لغوی معنی کسی چیز کے ساتھ لازم ہو جانا، اور اس کے ساتھ جیسے لازم ملزوم ہو جاتی ہے کوئی چیز، ایک جگہ پر زیادہ دیر رہنا ہوتا ہے، اور شرعی لحاظ سے اصطلاح میں یہ ایک مخصوص عبادت ہے، کسی خاص مسجد میں ایک مدت تک خاص شرائط کے ساتھ بیٹھنے کو کہتے ہیں، اور اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور یہ مستحب موقت عبادت ہے۔ آیات اور روایت میں اس کی ترغیب اور تشویق دلائی گئی ہے، خصوصاً ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں، چونکہ شب قدر بھی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ ماہ رمضان میں اعتکاف فرماتے تھے، اور مسجد میں اعتکاف کی خاطر آپ کے لیے ایک بالوں کی چادر لگائی جاتی تھی، اور آپ حکم فرماتے تھے کہ گھر سے میرا بستر جمع کر دیا جائے، اور پھر آپ نہ سوتے تھے اور نہ ہی گھر جا کر بچوں کے ساتھ اور بیویوں کے ساتھ ٹائم گزارتے تھے۔ اور جس سال جنگ بدر ہوئی تھی آپ اعتکاف نہیں کر سکے تھے، تو اگلے سال آپ نے اس کی قضا کی اور 20 دن اعتکاف کیا، 10 دن قضا کے گزارے اور 10 دن ادا کے اعتکاف میں بیٹھے۔ اور اعتکاف کی فضیلت میں بارہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اعتکاف ماہ رمضان کے آخری عشرے کا برابر ہے 2 حجوں کے اور 2 عمروں کے۔ عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا الاعتکاف ویلحق بذلک الاعتکاف، اعتکاف کی بحثوں کو شروع فرماتے ہیں، اور شہید اول کی عبارت جو بریکٹ میں آتی ہے، فرمایا اسی روزے کے ساتھ ملحق ہوتا ہے اعتکاف کی بحثیں۔ وَإِنَّمَا جَعَلَهُ مِنْ لَوَاحِقِهِ لِإِشْتِرَاطِهِ بِهِ، شہید ثانی فرماتے ہیں بے شک شہید اول نے مباحث اعتکاف کو قرار دیا ہے من لواحقہ، روزے کے لواحق میں سے۔ اس کی چند وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ لِإِشْتِرَاطِهِ بِهِ، کیونکہ اعتکاف روزے کے ساتھ مشروط ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے اعتکاف کو روزے کے باب میں اور اس کے بحث میں ذکر کر دیا ہے۔ دوسری وجہ
وَإِسْتِحْبَابِهِ مُؤَكَّدًا فِي شَهْرِ رمضان، اعتکاف مستحب مؤکد ہوتا ہے ماہ رمضان میں۔ تو ماہ رمضان کے روزے کی گفتگو اور مفصل جو بحث ہوتی ہے اس کے ضمن میں اعتکاف کو بھی ذکر کر دیا ہے۔ تیسری وجہ وَقِلَّةِ مَبَاحِثِهِ فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ عَمَّا يَلِيقُ بِالْكِتَابِ الْمُفْرَدِ، چونکہ اس مختصر کتاب یعنی لمعہ کے اندر اعتکاف کی مباحث بہت کم ذکر کی ہیں جو مستقل کتاب کے ساتھ سازگار نہیں ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو کتاب الصوم کے ضمن میں ہی بیان کر دیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ کریں گے، اعتکاف کی بحثیں اس کتاب مختصر یعنی لمعہ میں بہت کم ہیں، اس سے کم ہیں کہ ان کو مستقل کتاب میں ذکر کیا جائے۔ وَهُوَ مُسْتَحَبٌ استحبابا مؤکدا، شہید اول کی عبارت ہے، فرمایا اعتکاف مستحب ہوتا ہے۔ شہید ثانی نے فرمایا کہ اس سے مراد استحباب مؤکد ہے۔ جو کام مستحب ہیں اور مطلوب ہیں ان کی پھر مختلف درجات اور کیٹیگریاں ہوتی ہیں، تو اعتکاف جو ہے ان فضیلت والے کاموں میں سے ہے کہ جس کا بہت زیادہ فضیلت ہے اور استحباب مؤکد اس کا پایا جاتا ہے۔ خصوصاً فی العشر الاواخر من شہر رمضان، خصوصاً ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنا مستحب مؤکد ہے۔ تأسیم بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے، چونکہ آپ اس طرح آخری عشرہ ماہ رمضان میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ فقد کان یواظب علیہ فیہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بیٹھتے تھے فیہا اس آخری عشرے میں۔ یواظب کا معنی ہوتا ہے یعنی مواظبت کرنا، تسلسل رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ تو ضرب لہ قبۃ بالمسجد من شعر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بالوں کا ایک خیمہ لگایا جاتا تھا اور ایک چادر آپ کے لیے پھیلائی جاتی تھی، آپ اس میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ وَيُطْوَى فِرَاشُهُ، اور اس کو یوتوا اور یاتوی دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ یاتوی فراشہ کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے بستر کو سمیٹ دیتے تھے، اور یوتوا فراشہ کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کا بستر لپیٹ دیا جاتا تھا۔ وَفَاتَهُ عَامَ بَدْرٍ بِسَبَبِهَا، نبی اکرم سے اعتکاف رہ گیا تھا جنگ بدر والے سال، بے سببها جنگ بدر کی وجہ سے، فَقَضَاهَا فِي الْقَابِلِ، تو آپ نے اگلے سال اس کی قضا فرمائی تھی۔ فَكَانَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ان اعتکافها یعدل حجتین وعمرتین، اور نبی اکرم فرمایا کرتے تھے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف بیٹھنا یعدل برابر ہوتا ہے 2 حج اور 2 عمرہ کے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ بہرحال اس عبارت میں بے سبب ہا کی ضمیر جو ہے وہ بدر کی طرف جانی ہے، اور اس کی تعویل کی جائے گی کہ ہا مؤنث کی ضمیر لوٹائی ہے، یا تو غزوہ بدر مراد ہے اور غزوہ کا لفظ مؤنث ہوتا ہے، یا پھر لفظ بدر مؤنث سماعی ہے۔ اور جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدر والے سال اعتکاف فوت ہونے کا سبب ہے، تو ممکن ہے کہ یا تو آپ مسافر تھے اور مسافر کے لیے روزہ صحیح نہیں ہوتا اس وجہ سے آپ اعتکاف نہ بیٹھے، یا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے چونکہ آپ جہاد کے کاموں میں مشغول تھے، اعتکاف کی فرصت نہ ہو سکی، یا پھر اس وجہ سے کہ اس جگہ پر کوئی مسجد موجود نہیں تھی، یا پھر یہ تینوں امور بھی مجموعاً اس کا سبب ہو سکتے ہیں۔ اعتکاف کے استحباب اور مشروعیت اور مطلوبیت کے لیے قرآن کی آیات بھی دلیل ہیں اور روایات بھی اس کے استحباب کی کثیر موجود ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں ہے کہ جب مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو عورتوں سے ہم بستری نہ کرو، اور دوسری آیت میں فرمایا
ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، تو سورہ بقرہ آیت 125 میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاکیزہ رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے اعتکاف کی تاریخ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ سابقہ انبیاء کی شریعتوں میں بھی موجود تھا۔ اعتکاف کے استحباب پر دلالت کرنے والی روایات میں سے ابو العباس جلیل القدر سکراوی ہیں، ان کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی شہر رمضان فی العشر الاول ثم اعتکف فی الثانیہ فی العشر الوسطی ثم اعتکف فی الثالثہ فی العشر الاواخر ثم لم يزل نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر۔ نبی اکرم نے ایک ماہ رمضان میں اس کے پہلے عشرے میں اعتکاف رکھا، پھر دوسرے سال ماہ رمضان میں درمیانے عشرے میں اعتکاف پر بیٹھے، اور تیسرے سال ماہ رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھے، اور اس کے بعد ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ وسائل الشیعہ باب اول ابواب الاعتکاف حدیث 4 موجود ہے۔ ابو بصیر جلیل القدر سکراوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، من سعی فی حاجت اخیہ المسلم فاجتہد فیہا فاجر اللہ علی یدیہ قضاها کتب اللہ عز وجل له حجۃ و عمرتین و عمرہ و اعتکاف شہرین فی المسجد الحرام و صیامہما۔ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر اس کو پورا بھی کرا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک حج، عمرہ اور مسجد الحرام میں 2 مہینوں کا اعتکاف اور اس کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ وسائل الشیعہ باب 12 کتاب الاعتکاف میں حدیث اول یہ موجود ہے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے خصوصی استحباب اور تاکید اور مرغوبیت کے لیے روایات دلالت کرتی ہیں۔ ابو العباس کی روایت بھی دلیل ہے۔ صحیح حلبی جلیل القدر سکراوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان العشر الاواخر اعتکف فی المسجد وضربت له قبۃ من شعر وشمر المئزر وطوى فراشہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف بیٹھتے اور آپ کے لیے بالوں کا ایک خیمہ یا چادر لگائی جاتی، اور آپ اپنے چادر کو سمیٹ لیتے اور اپنے بستر کو لپیٹ دیتے تھے۔ وسائل الشیعہ باب اول کتاب الاعتکاف میں حدیث موجود ہے۔ مرسلہ شیخ صدوق علیہ رحمہ امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، کانت بدر فی شہر رمضان ولم یعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ رمضان میں جنگ بدر ہوئی تھی، نبی اکرم اس میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکے تھے۔ فلما ان کان من قابل اعتکف 20 عشرا لعامہ وعشرا قضاء لما فاتہ، تو اگلے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 دن اعتکاف بیٹھے، 10 دن اسی سال کی ادا کے لیے اور 10 دن سابقہ سال کی قضاء کے لیے۔ سکونی نے روایت کی امام صادق علیہ السلام سے، اور آپ نے اپنے آباء و اجداد علیہ السلام سے روایت کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف 10 فی شہر رمضان تعدل حجتین و عمرتین، ماہ رمضان میں 1 عشرہ اعتکاف بیٹھنا 2 حجوں اور 2 عمروں کے برابر ہوتا ہے۔ وسائل الشیعہ میں جناب حرعملی نے تمام روایات اعتکاف کے متعلقہ جمع کی ہیں۔ ترجمہ وسائل الشیعہ جلد 7 صفحہ 301 میں کتاب الاعتکاف کے 12 ابواب موجود ہیں۔ باب اول میں اعتکاف کا مستحب ہونا اور ماہ رمضان میں، اور وہ بھی اس کے آخری عشرے میں مستحب موقت ہونے کو بیان کیا ہے۔ اس باب میں 5 روایات ہیں، تمام کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ مترجم نے لکھا ہے، اعتکاف کا مطلب ہے کہ بقصد عبادت مسجد خانہ خدا میں قیام کرنا، تاکہ انسان دنیا و ما فیہا سے الگ تھلگ ہو کر پورے اطمینان قلب، سکون نفس اور حضور دماغ کے ساتھ اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں وظیفہ بندگی ادا
کرے اور اس کے فیوز و برکات سے کما حق ہوئے استفادہ کرے۔ اور فرمایا ہے کہ مخفی نہ رہے کہ قرآن مجید میں 2 جگہ اعتکاف کا تذکرہ ہے اور دونوں ایتوں کا ذکر کیا ہے جن کو ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ شرائع الاسلام محقق ہلی کا جو مشہور اردو ترجمہ ہے جامع جعفری، مؤسسہ اسلامیہ لاہور نے آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے اس کو شائع کیا تھا، اور یہ خود 100 سال پہلے کی چھپی ہوئی کتاب کا جو ہے عکس ہے۔ یہ کتاب اگست 1898 میں چھپی تھی سب سے پہلے، اور اب یہ 2023 ہے، تو 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ اس کو گزر چکا ہے۔ اس میں تقریباً 1400-1500 صفحات کی کتاب ہے۔ جلد اول صفحہ 229 میں 227 سے یہ بات شروع ہوتی کتاب اعتکاف کی، اور تفصیل کے ساتھ محقق ہلی نے اس کے احکام کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو بیان ہو گیا کہ تفصیلی احکام جو کتابوں میں تھے تو وہ علیحدہ اس کے لیے عنوان دیتے تھے کتاب الاعتکاف کا۔ جن علماء نے اعتکاف کے متعلق مستقل تحقیقات لکھی ہیں، انہوں نے آیات قرآنی میں دیگر جو آیات جمع کی ہیں ان کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 میں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یعنی جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا، پھر تم نے موسیٰ کے اعتکاف جانے کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم واقعی بڑے ظالم تھے۔ یعنی جیسا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے لیے بھی کہا گیا تھا کہ معتکفین کے لیے بھی آپ اپنے اس خانہ خدا کو پاک رکھیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اعتکاف کے لیے گئے تھے۔ ایک آیت کو انہوں نے جمع کیا ہے وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ سورہ حدید سورت کا نمبر 57 اور آیت نمبر 27 ہے۔ اور رہبانیت یعنی عبادت الہی کے لیے ترک دنیا اور لذتوں سے کنارہ کشی کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کر لی ہے، اسے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے رہبانیت کو یہ طریقہ محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے شروع کی، پھر اس کی عملی نگہداشت کا جو حق تھا وہ اس کی ویسی نگہداشت نہ کر سکے، یعنی اسے جذبہ اور پابندی سے جاری نہ رکھ سکے۔ سو ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے میں سے ایمان لائے اور رہبانیت کو رضا الہی کے لیے جاری رکھے ہوئے تھے ان کا اجر و ثواب عطا کیا، اور ان میں سے اکثر لوگ جو اس کے تارک ہو گئے اور بدل گئے بہت نافرمان۔ تو یہ آیت جس کو عموماً اس رہبانیت کے بدعت ہونے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے جیسا کہ ہم نے بعض تفسیروں میں دیکھا، تو محض یعنی اس کا واجب نہ ہونا اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کی رعایت نہ کر سکنا اور اس میں افراط و تفرید سے کام لینا یہ جو ہے اس کے مذموم ہونے کی دلیل ہے۔ ورنہ خود سیاق اور لحن کلام یہ ہے کہ جو ان میں سے ایمان لائے اور اس کی حق کو ادا کیا تو ان کو اجر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح انہوں نے سورہ کہف کی آیت نمبر 28 کو بھی جمع کیا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے میرے پیغمبر تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اس کی دید کے متمنی کے اور آرزومند ہیں، تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں۔ یعنی اعتکاف ایک عملی صورت ہے اس کی جو انسان دنیا کی عارضی چیزوں کو چھوڑ کر اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے۔ روایت تقریباً تمام صحاح میں موجود ہے ان نبی کان یعتکف علی العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، نبی اکرم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، ثم حتیٰ کہ آپ کی وفات ہوئی، ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، اور آپ کے بعد آپ کے ازواج اور یقیناً آپ کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے ماننے والے اس پر کاربند رہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت بھی صحاح میں موجود ہے کان النبی یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما کان العام الذی قبض فیہ
اعتکف 20 یومان۔ اور اسی طرح روایت ہے کہ بعض اصحاب نے نبی اکرم سے سوال کیا، کنت نظرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلہ فی المسجد الحرام قال فاوف بنذرک، کہ میں اسلام سے پہلے ناظر کیے رکھتا تھا کہ مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کروں، فرمایا اس کو جا کر پورا کرو۔ یہ روایت بھی صحاح میں موجود ہے، اور اسی طرح بہت سی روایات اس کی صحاح وغیرہ میں، یعنی یہ متفق علیہ ایک عبادت ہے جس کے لیے انسان کو دنیا و ما فیہا کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جا کے بیٹھنا اور اس کا ذکر پاک کرنا ہوتا ہے۔